السلام عليك يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الاراضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق اللہ العلی العظیم. عزیزان گرامی قدر، ماہ مبارک رمضان اللہ تعالیٰ کی مغفرتوں، رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ. اس ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے ایک سوال اکثر بعض اذہان میں پیدا ہوتا ہے کہ خود رمضان کا معنی کیا ہے. عزیزان گرامی قدر، بعض افراد کا یہ خیال ہے کہ ماہ مبارک رمضان اور روزوں کا جو سلسلہ ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں اور آپ کے ذریعے سے ہوا ہے. بعض افراد کا خیال ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں انہی ایام میں مثلا غار حرا میں تشریف لے جاتے اور آپ کا عمل یہ ہوتا کہ آپ دن میں بھوکے رہتے اور شب میں جو ہے وہ عبادتیں کرتے، اور انہی ایام میں قرآن نازل ہوا، لہذا جو ہے وہ اس اعتبار سے اس مہینے میں پروردگار نے روزوں کو واجب قرار دیا. جبکہ اگر ہم تاریخ کا اور قرآن کا ذرا سا دقیق مطالعہ کریں اور روایات کا مطالعہ کریں تو صورتحال اس سے ذرا سی مختلف ہے. قرآن کریم میں بہت واضح طور پر ارشاد فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. پچھلی تمام امتوں کے اوپر پروردگار نے روزے واجب قرار دیے تھے. تقریباً ہر امت کے اوپر روزے واجب رہے ہیں، اور اسی طرح سے جناب ابراہیم علیہ السلام کی بھی جو امت تھی اور دین ابراہیم میں روزے کا جو تصور تھا وہ موجود تھا، عبادت کے عنوان سے روزہ موجود تھا. لہٰذا اس سرزمین پر عرب جو تھے اور ان میں خاص طور پر وہ افراد کے جو دین ابراہیم کے پیروکار تھے یا کسی بھی عنوان سے اس مذہب سے اور حضرت ابراہیم کی سنت سے اٹیچ تھے، ایسے تمام افراد جو ہے وہ روزے رکھا کرتے تھے، روزے کا تصور موجود تھا. اور عرب میں ماہ مبارک رمضان کو روزوں کے عنوان سے اس سے پہلے بھی جانا پہچانا جاتا تھا. عرب میں یہ مہینہ اس نام سے اس سے پہلے بھی موجود تھا. ہم متوجہ ہیں اس بات کی طرف بھی کہ عرب میں شروع سے جو کیلنڈر رائج رہا ہے، جو تقویم رائج رہی ہے، وہ چاند کی تقویم ہے. یعنی عرب جو ہے ان اقوام میں سے ہیں کہ جو چاند کی تقویم کو، چاند کے کیلنڈر کو فالو کرتے رہے ہیں، چاند کے سال کو فالو کرتے رہے ہیں. دیگر بہت ساری اقوام دنیا کی جو ہیں وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ مجوسی ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ اور اقوام ہوں چین وغیرہ کی، وہ ساری کی ساری سورج کے سال کو اور سورج کے کیلنڈر کو فالو کرتے رہے. تو خود عرب میں جو چاند کے کیلنڈر کے حساب سے ان کا سال تھا اس میں رمضان کا تصور موجود تھا. لہذا اسی وجہ سے زمخشری جب رمضان کا جو اصل مادہ ہے اس کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے تو دو معنی اس کے وہ دیتا ہے. کہتا ہے کہ ایک معنی عرب میں جو معروف تھا وہ تھا کہ خزاں کی وہ پہلی بارش جو گرمی کی گرد و غبار کو پاک کر کے ہوا کو تر و تازہ کر دیتی ہے. ایک معنی رمضان کا یہ ہے، اور دوسرا پتھر کا گرمی اور سورج کی تپش سے گرم ہو جانا. یہ دونوں معنی ہے. اس وجہ سے زمخشری کا زیادہ در تمایل دوسرے معنی کی طرف گیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ عرب میں چونکہ آپ جانتے ہیں کہ گرمی زیادہ ہوتی تھی اور جب وہ روزے رکھتے تھے تو بھوک اور پیاس کی جو شدت ہے وہ زیادہ سختی کے ساتھ محسوس کرتے تھے. لہذا وہ یہ کہتا ہے کہ جس طریقے سے گرمی میں پتھر گرم ہو جاتا ہے، اور رمضان کی اس سختی کی وجہ سے عرب جو ہے اس کو خاص طور پر رمضان کہتے تھے. لیکن زمخشری کا جو یہ قول ہے یہ بھی بظاہر جو ہے وہ روایات سے جو ہے وہ تطابق پیدا نہیں کرتا. جب ہم روایات کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں شیعہ سنی دونوں روایات میں ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا انما سمی رمضان لانہ یرمغ الذنوب، کہ
اس مہینے کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ پاک کرتا ہے، جیسے خزاں کی پہلی بارش گرمی کی شدت اور غبار کو پاک کر کے ہوا میں ایک تازگی پیدا کرتی ہے، ماہ مبارک رمضان گناہوں کو اسی طرح سے پاک کر کے روح کو اور قلب کو وہی تر و تازگی دیتا ہے جو خزاں کی پہلی بارش دیتی ہے۔ یقیناً وہ افراد کے جو گرمی کا زمانہ گزرنے کے بعد خزاں کی پہلی بارش کے لطیف کیفیت سے آشنا ہیں، اگر وہ صحیح معنی میں رمضان کو درک کریں تو رمضان اسی طرح سے ماہ مبارک رمضان ہمارے گناہوں کو دھو کر ہماری روح کو وہی لطیف کیفیت عطا کرتا ہے، اور چونکہ اس کی کیفیت اسی لطافت کے ساتھ ہے، اس لیے اس مہینے کو ماہ مبارک رمضان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔